السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے آپ کو جو ڈسپلے پہ بتایا جا رہا ہے، ڈسپلے پہ جو زوم کر کے بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ ترائن کی جنگ، ترائن کی دوسری جنگ کے بارے میں ہے. لیکن چلیے خیر، ترائن کی جنگ تو بعد میں پڑھ لیے تھے ہم لوگ. تو یہ زوم کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے کی لائن میں دیکھیے، دہلی سلطنت کا قیام ہم لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے. اس طرح سے دہلی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تھا اور قطب الدین ایبک نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1206 عیسوی میں. اور اس کے بعد دہلی پر 5 خاندانوں نے حکومت کی تھی. البری خاندان، اور آپ کا خلجی خاندان، اور آپ کا تغلق خاندان، اور اس کا سید خاندان، اور اس کا لودھی خاندان. ان 5 خاندانوں میں پہلے بتا چکا ہوں میں، 3 جو ہے ترک نسل سے تھے، ترک قبیلے سے تھے، اور دوسرے بعد کے جو 2 تھے سید اور لودھی، وہ افغان حکمراں تھے. تو یہ التمش قطب الدین ایبک کا جو دور رہا ہے مختصر 4 سال کا رہا ہے، 1206 عیسوی سے لے کر 1210 عیسوی تک. 1210 عیسوی وہ ایک بہت ہی رحمدل بادشاہ تھا. اس نے ساری توجہ اور اپنی ساری توانائی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے اور رعایا کی ترقی کے لیے، سلطنت کی ترقی کے لیے اور فوجی طاقت کو مستحکم کرنے میں گزاری تھی قطب الدین ایبک. تو جب اس کا انتقال ہوا 1210 عیسوی میں، تو اس کی جگہ پر اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تھا. تو آرام شاہ جو ہے اتنا قابل بادشاہ نہیں تھا، نااہل کہہ سکتے ہیں ہم اسے، نااہل بادشاہ تھا، جس کی وجہ سے ترک جو امراء تھے، ترک امراء کہیے، سرداران کہیے، وہ اس سے بدظن ہو گئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ التمش کو تخت سے بے دخل کر دیا جائے، دہلی سلطنت کے تخت سے بے دخل کر دیا جائے. یہ ترک امراؤں کا کوشش رہی، یہ خیال رہا ہے. اس لیے انہوں نے اس وقت جو ہے التمش کو درخواست کی تھی. تو اس وقت التمش جو تھا وہ بدایوں کا گورنر تھا، بدایوں کا صوبیدار کہیے یا گورنر تھا. تو بدایوں کو ان امراء نے جا کر التمش کو یہ دعوت دی کہ دہلی آ کر دہلی پر قبضہ کر لے، دہلی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالے. تو بدایوں نے ترک امراء کی بات کو منظور کر لی اور اس پر راضی ہو گیا، اور وہ بدایوں سے سیدھا دہلی آیا. اور دہلی آ کر کیا کرا بولے تو آرام شاہ کو دہلی تخت سے بے دخل کر دیا اور دہلی سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی. تو اب یہاں سے لے لینے کے بعد وہ دہلی کا حکمراں بن گیا. یہ البری خاندان کا تیسرا حکمراں، تیسرا کہہ سکتے ہیں کیونکہ آرام شاہ جو مختصر رہا لیکن رہا. تو التمش جو ہے دہلی کا حکمراں بنا 1210 عیسوی میں. تو اس حکمراں بننے بعض حکمراں جو ہے آرام شاہ کے دور میں، آرام شاہ کو حکمراں بناتے ہوئے بعض امراء اپنے علاقے کے حکمراں بننا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ آرام شاہ دہلی کے تخت سے بے دخل ہو. وہ التمش کو حکمراں بننا پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے سب سے جب وہ دہلی آیا تو بدایوں سے جب دہلی آیا التمش، تو اس کا سامنا جو ہے ان باغی امراؤں سے، ان باغی سرداروں سے تھا. سب سے پہلے اس نے باغی سرداروں کی سرکوبی کی، انہیں اپنے ماتحت لایا، اپنے زیر اثر لایا اور وہ اپنے تابع کر دہلی پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی. تو یہ بھی ابتدائی دور میں التمش جو ہے، ابتدائی دور میں جو ہے آپ کے غلام تھا. اس کو کس نے خریدا تھا؟ قطب الدین ایبک نے، جو دہلی سلطنت کا بانی تھا. اس نے اس کو خریدا تھا التمش کو. بعد میں اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے التمش کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی شجاعت کو اور بہادری کو دیکھتے ہوئے وہ بدایوں کا اسے گورنر مقرر کیا تھا. تو جب وہ بدایوں سے دہلی آ کر حکومت سنبھالا تو قطب الدین ایبک جو ہے اپنی بیٹی کی شادی بھی التمش سے کروائی تھی. اس طرح سے وہ غلام بھی رہا
آپ کے قطب ایبک کا اور داماد بھی رہا ہے، بعد میں وہ حکمران بنا ہے۔ تو آج ہم التمش کے بارے میں ہی جائیں گے۔ تو التمش جس وقت جو ہے، ایک منٹ ڈسپلے پہ لائیں گے اپن اس کو، یہاں قطب ایبک کا ہے، دیکھیے یہ 5 بادشاہ، تھوڑا آگے جاتے ہیں یہاں چلیے۔ تو قطب الدین ایبک جو ہے خریدا تھا اور اسے اپنا داماد بھی بنا لیا تھا۔ تو وہاں سے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب خود التمش جو ہے دہلی کا حکمراں بنا تھا، اس وقت جو ہے منگول لیڈر چنگیز خان وسط ایشیا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ وسط ایشیا یعنی کہ ایشیا کے درمیانی علاقے میں چنگیز خان اس وقت بہت بڑا حکمراں تھا، بہت طاقتور حکمراں تھا۔ وہ منگول نسل سے تھا، وہ منگولوں کے قبیلے سے تھا، اس لیے اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ تو جب التمش تخت نشین ہوا دہلی میں، تو منگول جو ہے ایشیا کے درمیانی حصے میں پیش قدمی کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نے 1215 عیسوی میں پینگنگ اور 1220 عیسوی میں ماوار النبر پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنگیز خان جو ہے 1215 عیسوی میں اور 1220 عیسوی میں جو ہے، 1215 عیسوی میں چنگیز خان جو منگول تھا، طاقتور تھا، تو پینگنگ ایک علاقہ ہے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور 1220 عیسوی میں جو ہے ماور النبر پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو التمش نے سیاسی بصیرت اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے اپنی چھوٹی سی سلطنت کو منگولوں کے حملوں سے اور ان کی دہشت سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو یہ التمش طاقتور تو نہیں تھا، اس کی ایک چھوٹی جو دہلی سلطنت تھی اس کو بچانے میں، منگولوں کے حملے سے بچانے میں وہ کامیاب رہا ہے۔ چنگیز خان کے حملے سے بچانے میں کامیاب رہا ہے، ان کے حملوں سے، ان کے دہشت سے بچانے میں کامیاب رہا ہے۔ اور چنگیز خان کی وفات کے بعد جو ہے 1217 عیسوی میں، یہاں بتایا جائے گا چنگیز خان کی وفات کے بعد 1227 عیسوی میں التمش نے اپنی مہمات شروع کی ہے۔ چنگیز خان کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد، جب تک تو دہلی سلطنت کا حکمران خاموش بڑھ گیا تھا، لیکن جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو 1227 عیسوی میں جو ہے التمش جو ہے اب اپنے پر پھیلانا شروع کر دیا تھا، اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دیا تھا، اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا، اور اپنی مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا التمش نے۔ 1227 سے لے کر 1228 میں بنگال اور پھر نصیر الدین قاجہ کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا تھا۔ کون؟ التمش۔ تو 1227 عیسوی میں اور 1228 میں جو ہے التمش جو ہے بنگال پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو قبچہ بول کے ایک علاقہ ہے جس کا وہاں جو تھا نصیر الدین کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور 1229 عیسوی میں بنگال اور بہار میں اپنا اقتدار جما لیا تھا۔ 1229 عیسوی میں جو ہے آپ کے التمش نے اپنا اقتدار بحال کر لیا تھا، بنگال میں بھی اور خباچہ میں بھی، اور رتنبور راجستھان میں مندور کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا التمش نے۔ تو اس طرح سے التمش جو ہے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح سے جو ہے رتنبور کا علاقہ، راجستھان کے علاقے کو بھی التمش نے اپنے قبضے میں لے لیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اسی سال بغداد کے عباسی خلیفہ نے التمش کے دربار میں اپنا ایک سفیر بھیج کر منشور عطا کیا ہے۔ اسی سال یعنی کہ 1229 عیسوی میں جو ہے عرب سے جو ہے عباسی خلیفہ نے التمش کے دربار میں اپنا ایک سفیر کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، تو سفیر کو بھیجا ہے، اور ایک منشور کے تحت، یہ ایک دستور کے تحت انہوں نے دستور عطا کیا تھا۔ اس کے تقریب کے بعد اس کو اسلامی مملکتوں کی عالمی برادری کا رکن تسلیم کر لیا گیا۔ جب عباسی خلیفہ اس کو اپنے سفیر کو ایک منشور دے کر بھیجا، وہ منشور کے بعد ایک تقریب منعقد ہوئی، میں بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ لوگوں کو، یہاں سفیر بھیجا
اور منشور عطا کیا، اور اس تقریب منشور کے حاصل کرنے کے بعد ایک تقریب منعقد ہوئی، اور تقریب منعقد ہونے کے بعد تمام اسلامی ملک جو ہے التمش کو جو ہے عالمی برادری کا رکن تسلیم کر لیا ہے، ساری دنیا کا ایک رکن کیسے اس سے تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اپن۔ مورخین کے مطابق جو ہے التمش کا شمار عہد وسطیٰ کے ہندوستان کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ مورخین تاریخ لکھنے والا، تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ التمش کا شمار جو ہے ہندوستان کی عہد وسطیٰ کی تاریخ میں ایک عظیم حکمرانوں کی حیثیت سے جانا جاتا ہے التمش۔ تو التمش سے ہی ہندوستان میں ایک مسلم حکمران کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ التمش کے دور سے ہی جو ہے مسلم حکمران کا دور شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو 1206 عیسوی میں ہی مسلم دور شروع ہو گیا تھا، لیکن مورخین مانتا ہے کہ یہ اس کا دور جو ہے بہت ہی سنہرا دور تھا، اس لیے اس کو ایک عظیم بادشاہ تصور کرتے ہیں ہندوستان کی وسطی تاریخ کا۔ تو اس کی دور سے ہی مسلم حکمران کا دور شروع ہوا، آغاز ہوا، ایسا لکھتے ہیں مورخین۔ اس نے دہلی کو اپنی سلطنت کا صدر مقام بنایا، جو آج تک برقرار ہے۔ دہلی آج بھی صدر مقام ہے ہندوستان کا۔ تو وہی لکھ رہا ہے مورخ کہ جب یہ تخلیصین ہوا تو کیونکہ قطب الدین ایبک جو ہے لاہور کا اپنا پائیدارت بنایا تھا جو پاکستان میں ہے، اور التمش بادشاہ بننے کے بعد دہلی کو اپنا پائیدارت بنایا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ دہلی صدر مقام ہے، آج بھی ہے۔ مسلم حکمران کے دور میں بھی دہلی صدر مقام تھا، اور جمہوری دور میں بھی دہلی ہی صدر مقام ہے آج بھی۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے بادشاہی طرز حکومت اور مملکت کو مقتدر اعلیٰ کے درجہ دیا تھا۔ اب اس نے بادشاہ کی حکومت کو جو ہے طرز حکومت کو جو ہے مملکت کہیے، ریاست کہیے، یا تمام ایک ہی بات ہوتی ہے، مملکت کو مقتدر اعلیٰ کا درجہ دیا تھا، اہم درجہ، یعنی کہ مملکت کو اہم درجہ دیا تھا التمش نے۔ یہاں ہے، بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھ لیجیے تھوڑا سا۔ یہ دیکھیے مقتدر اعلیٰ کا درجہ دیا تھا، اور اس نے 40 امراء کی ایک جماعت بنائی تھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں چہلگانی۔ التمش جو ہے دہلی کو مقتدر اعلیٰ بنانے کے بعد ایک 40 امراء کی ایک جماعت بنائی تھی، اسمبلی بنائی تھی کہیے، یا پھر ایک کمیٹی میں جماعت بنائی تھی۔ اس جماعت کو چہلگانی کہا جاتا تھا، اور التمش نے اپنی سلطنت کو کئی چھوٹے اور بڑے اقطاع میں تقسیم کر دیا تھا۔ اقطاع سے مراد علاقوں میں۔ التمش نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مرکزی حکومت کو صحیح کنٹرول میں لانے کے لیے اپنی دہلی سلطنت کو جو ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، اقطاع میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان اقطاع پر اور ان علاقوں پر جو ہے گورنروں کا اور امراء کا تصرف کیا کرتا تھا، اور ساری بگڈور جو ہے اپنے ہی مرکزی حکومت میں رکھتا تھا، اور ان اقطاع کو ترک عہدیداروں کی نگرانی میں رکھا جاتا، کیونکہ یہ ترک تھے نا، ترک کی نگرانی میں رکھتا تھا التمش یہ اقطاع کو، یہ سارے علاقوں کو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور ایک بات ہے کہ اس اقطاع کے نظم کے ذریعے سے دہلی سلطنت کے ماتحت ایک مرکزی اختیار قائم کیا تھا۔ اس طرح سے اقطاع کے نظام کے تحت جو ہے التمش جو ہے دہلی سلطنت کے تحت ایک مرکزی اختیار قائم کیا تھا، تختے بنا کر دہلی کو مرکز بنایا تھا، اور وہاں سے سارے کام امور انجام دیے جاتے تھے التمش کے ذریعے سے۔ التمش نے کرنسی کے طور پر چاندی کا ٹنکا اور تانبے کا جیتل رائج کیا تھا، عمل میں لایا تھا۔ چاندی کے سکے اور تانبے کے سکے جاری کیے تھے التمش نے۔ یہ اس دور کے امتیازی سکے تھے، اس دور کے بڑے اہم سکے تھے۔ چاندی کے سکے کو ٹنکا کہا جاتا تھا، اور تانبے کے سکے کو جیتل کہا جاتا تھا۔ یہ سکے جو ہے اس دور کے اہم سکے مانے جاتے ہیں التمش کے دور کے۔ التمش پہلا حکمران تھا جس نے مرکز میں باقاعدہ فوج رکھی تھی، یہ پہلا حکمران تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے وہ انہوں نے اپنی خود کی فوج نہیں رکھتے تھے، بلکہ جاگیرداروں کی فوج، امراء کی فوج پر انحصار کرتے تھے۔ تو یہ پہلا بادشاہ تھا جو مرکز میں اپنی خود کی فوج رکھتا تھا۔ التمش ایک شائستہ
मिजाज हुक्मरान था, यानी कि बहुत ही शानदार मिजाज का मालिक था, शाइस्ता मिजाज का मालिक था, रुआबदार मिजाज का मालिक था। उसके दरबार में जो है ईरानी लिबास और आदाब राइज थे। उसके दरबार में जो है ईरानी लिबास, ये तो था तुर्क, ये ईरानी लिबास पहनता था और इसके दरबार का लिबास ईरानी था और अदब राइज था, ईरानी अदब भी राइज था, यानी कि ईरान में फ़ारसी शायद बोली जाती थी, तो इसकी दरबारी ज़बान भी फ़ारसी रही होगी। एक दुरंदेश, बाहिम्मत, तजुर्बेकार फ़ौजी कमांडर भी था। ये सारी खूबियाँ थे। वो एक वसी बसीरत का मालिक था, वो एक दूरअंदेश हुक्मरान था और बाहिम्मत था, तजुर्बेकार था और फ़ौजी सलाहियतें भी, फ़ौजी कमांडर भी था। ये तमाम खूबियाँ जो है अल्तमश में मौजूद थी, इसलिए उसने अख्ता को क़ायम करते हुए अख्ता के पर जो है तुर्क वज़राओं का तक़र्रुर किया था और उनका सारा कंट्रोल जो है मरकज़ी हुकूमत के तहत रखा था। ये उसकी काबिलियत को ज़ाहिर करता है, ये उसकी काबिलियत को ज़ाहिर करता है और उसने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए थे। दहली को खूबसूरत शहर में तब्दील किया था। दहली को जो है अल्तमश ने खूबसूरत शहर में तब्दील किया था। यहाँ हम बताता हूँ, देखो आप लोगों को इस में पैराग्राफ में है। ओके, एक मिनट, ओके, यहाँ नहीं, ओके, ये नहीं, ओके, हाँ, एक मिनट, ये अपन बढ़े ना, या रुमदीन ऐबक आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ओके, यहाँ है शायद, देखिए तो इस तरह से कुतुब ऐबक जो है दहली में कुतुब मीनार को भी मुकम्मिल किया था, क्योंकि कुतुब मीनार की तामीर जो है कुतुब ऐबक ने शुरू की थी। कुतुबुद्दीन काकी, बख्तियारी काकी एक वली अल्लाह थे, एक अल्लाह से बाद इंसान थे, एक बुज़ुर्ग थे, उनके नाम पर ये कुतुब मीनार की तामीर, ये कुतुब मीनार ये सामने आप लोगों के देखिए, कुतुब मीनार की तामीर शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे मुकम्मिल नहीं कर सका। उसको मुकम्मिल उसके दामाद अल्तमश ने किया था। अल्तमश ने अपने दौर इख्तियार में इस मीनार की तामीर, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है फ़ोन के डिस्प्ले पर, इस मीनार की जो तामीर है खुद अल्तमश ने मुकम्मिल की थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। दहली हुक्मरान बनने के बाद उसने इस तरह से इक़दाम उमूर का अंजाम देना शुरू किया था। तो ये जो ज़ाहिर है कुतुब मीनार का तकमील जो है अल्तमश ने की थी। अल्तमश ने अपनी बेटी रज़िया को अपना सियासी वारिस बनाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि अल्तमश की एक बेटी थी रज़िया सुल्ताना, तारीख़ में इसका भी नाम आता है। आगे इसके भी बारे में हम टॉपिक पे बात करेंगे, इसके भी बारे में, इस टॉपिक पर भी हम लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। तो उस वक्त जो है औरतों को मर्दों के बराबरी हुकूक नहीं दिए जाते थे और औरतों की तालीम होने, औरतों के इक़्तिदार में आना मायूब समझा जाता। लेकिन ये अल्तमश जो है एकदम आज़ाद ख्याल इंसान था और एक वसी ख्याल, वसी बसीरत का मालिक था, वसी ख्याल का इंसान था। तो उसने अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को सियासी वारिस बनाने का फ़ैसला किया था। सियासी वारिस से मुराद अल्तमश की मौत के बाद रज़िया सुल्ताना दहली सल्तनती तख्त पर तख्तनशीन होगी। ये सियासी विरासत कहते हैं या सियासी वारिस बनाना कहते हैं। ज़मीनी या जायदाद का वारिस नहीं बल्कि सियासी वारिस, जायदाद का वारिस अलग, सियासी वारिस अलग। तो अल्तमश ने अपनी बेटी को जो है रज़िया सुल्ताना को अपना सियासी वारिस मुकर्रर किया था और ये फ़ैसला ले लिया था। ये एक अहम फ़ैसला था उसकी ज़िंदगी का, अल्तमश की ज़िंदगी का ये एक अहम फ़ैसला था, क्योंकि उस वक्त जो है औरतों की हुकूमत करना, हुकूमत करना या औरतों को बराबरी का हुकूक देना नहीं था। वो 1210 ईस्वी की बात हो रही है। अब अगर हम देखेंगे आपके यहाँ आज जो है 2021 है, तकरीबन 1200 साल, 1000 साल पुरानी बात है। ये 1000 साल पुरानी बात है। तो ज़ाहिर सी बात है औरतों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन अल्तमश ने अपनी बेटी को अहमियत दिया था और अपना सियासी वारिस मुकर्रर किया था और फ़ैसला भी ले लिया था। और इसका ये फ़ैसला जो एक अहम फ़ैसला था, क्योंकि आमतौर पर विरासत का हक़ जो है बेटों को होता था। आमतौर पर जो है उस दौर में विरासत का हक़ बेटों, आज भी
میں بھی میں عورتوں کو شرعی طور پر وارث مانا جاتا ہے، اور ان کو بھی باپ کی جائیداد میں سے حصہ دینا پڑتا ہے، لیکن بیٹوں کو زیادہ حقدار سمجھا جاتا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے وراثت کے طور پر، وارث کے طور پر بیٹے کا حق زیادہ ہوتا تھا، بیٹے کو مانا جاتا تھا، لیکن ان اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن التمش نے ان تمام اصولوں کو انحراف کرتے ہوئے تو پشو پشت ڈالتے ہوئے، پیچھے ڈالتے ہوئے جو ہے فیصلہ لے لیا کہ اس کے بعد، التمش کے بعد دہلی سلطنت کا تخت نشین جو ہے اس کی بیٹی مقرر ہوگی، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ جانشین مقرر کرنے کا مراد یہ تھا، زندگی میں ہی کر دیا تھا، اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی تخت نشین ہوگی رضیہ سلطانہ۔ تو وہ جو ہے اس دور میں مایوس سمجھا جاتا تھا، وہ تمام مسائل کو، تمام اصولوں کو پشو پیشت ڈال کر، پیچھے ڈال کر اس نے فیصلہ لے لیا کہ اس کی بیٹی ہی جو ہے دہلی سلطنت کی تخت پر حکمراں بنے گی، اور اسے مقرر کیا تھا سیاسی وارث۔ تو یہ التمش کا دور تھا۔ التمش جو ہے ہندوستانی عہد وسطیٰ کی تاریخ میں ایک عظیم حکمراں تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور اس نے جو ہے استحکام کیا تھا، اور اپنی سلطنت کو اقطاع میں تقسیم کیا تھا، اقطاع پر گورنروں کا تقرر کیا تھا، ترک گورنروں کا کہیے یا ترک عمرا کا کہیے، ان کا تقرر کیا تھا، اور سارا کنٹرول جو ہے مرکزی حکومت تحت رکھتا تھا۔ اس طرح سے جو ہے التمش نے اپنی حکومت قائم کی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو یہ تین حکمراں جو تھے، قطب الدین ایبک اور التمش اور آپ کے بلبن کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن بلبن سے پہلے ہم جو التمش اور قطب الدین ایبک کا لیکچر ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں حکمران دہلی سلطنت کے ایک اہم حکمران گزرے ہیں، چاہے قطب الدین ایبک ہوں گے چاہے التمش ہوں گے، ان دونوں میں جو ہے آقا و غلام کا رشتہ تھا، بعد میں یہ رشتہ جو ہے سسرے اور داماد میں تبدیل ہوا تھا، تو آگے چل کر جو ہے یہ التمش جو ہے غلام سے حکمران بن جاتا ہے، اور ایک بیٹی کا باپ بن جاتا ہے رضیہ سلطانہ کا، اور اس طرح سے جو ہے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ کب تک ہم بڑھتا ہے؟ چنگیز خان جو 1215 عیسوی میں اور 1220 عیسوی میں چنگیز خان جو ہے وسط ایشیا پر حملہ آور ہوا تھا، پیش قدمی کی تھی، اس وقت خاموش بیٹھا تھا۔ جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تھا 1227 عیسوی میں، تو اس نے اب اپنی سلطنت چنگیز خان کے، کیونکہ چنگیز خان ہے ایک بہت بڑا حکمراں تھا، بہت بڑا طاقتور حکمراں تھا، منگول نسل سے تھا، منگول نسل سے بادشاہ تھا، تو اس کے دور میں جو ہے التمش اپنی سلطنت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوا، اس کی دہشت سے بچانے میں کامیاب ہوا۔ جب وہ چنگیز خان کا انتقال ہوا 1227 میں، تو آہستہ آہستہ جو ہے التمش جو ہے اپنی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا، اور اپنے اصول، اپنے نظم نسق میں تبدیلیاں لانی شروع کی، اور اس طرح سے دہلی سلطنت کو ایک عظیم حکمران میسر ہوا تھا التمش کی شکل میں۔ التمش کا جو دور رہا ہے وہ دور 1210 عیسوی سے لے کر 1236 عیسوی تک، تقریباً 26 سال کا یہ دور رہا ہے التمش کا۔ ان 26 سالوں میں اس نے بہت سارے علاقے فتح کیے ہیں، اور نظم نسق میں بہت ساری تبدیلیاں کی تھی، اور اپنے عمرا کو اقطاع کا گورنر اور ذمہ دار قرار دیا تھا، اور اپنی بیٹی کو سیاسی وارث مقرر کیا تھا، اور اپنی بیٹی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس کے دور کی ہے۔ تو مورخین جو ہے التمش کو مسلم سلطنت کا حقیقی بانی کہتے ہیں۔ ایکچولی مسلم سلطنت کا جو بانی تھا وہ قطب الدین ایبک تھا، لیکن ہندوستانی مورخین جو کہتے ہیں کہ اصل مسلم حکمران کا جو بانی تھا وہ التمش تھا۔ التمش کے دور میں تمام رعایا خوشحال تھی، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، ان سب رعاؤں کی وہ خیال رکھتا تھا۔ اس طرح سے اسے ایک عظیم حکمران مانا جاتا ہے تاریخ ہندوستان کی تاریخ وسطیٰ میں، ہندوستان کی وسطی تاریخ میں کہیے، یہ تاریخ وسطیٰ میں کہیے، تو یہ ایک عظیم حکمران گزرا ہے 1210 سے 1236 عیسوی تک۔ 1236 کے بعد اس کا بیٹی جانشین ہوتی ہے، انشاءاللہ رضیہ سلطانہ کے پر لیکچر انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم لیں گے۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبن، یہ بھی تیسرا حکمراں تھا، یہ بھی غلام تھا۔ ویسے تو البری خاندان میں 9 حکمراں گزرے ہیں، 3 ابتدائی پہلے 3 جو تھے وہ غلام تھے، تو کوئی انہیں مملوک کہتے ہیں، کوئی البری کہتے ہیں، کوئی غلام کہتے ہیں۔
تو بہرحال یہ البری ترک میں ایک البری قبیلہ تھا، اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے دہلی میں اپنے خطہ کو قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ غیاث الدین بلبین اور رضیہ سلطانہ کے بارے میں لیکچر ہوگا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔